جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام صحافی بھائیوں کو یہاں اپنے پبلک سیکریٹریٹ میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری طرف سے آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو، اپنے حلقے کے عوام کو، فیصل آباد کے شہریوں کو اور تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو، اور دنیا بھر میں مسلمان جو آج عید الفطر کا دن، خوشی کا دن جو ہے وہ منا رہے ہیں، سب کو دلی مبارکباد۔ اور اس مبارک دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرے، فلسطین کے مسلمانوں کو بدترین ظلم جو اس وقت ان کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے اس سے نجات دلائے، انہیں آزادی نصیب کرے، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے بہرہ مند کرے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان اس وقت جن مشکلات میں ہے ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے حوالے سے جو ہے وہ دور کرے، پوری امت کی، پوری قوم کی جو ہے وہ رہنمائی کرے۔ اور خاص طور پہ اس موقع پہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کی صحت، درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ ہمت دے کہ ملک اس وقت جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ان مشکلات سے اس ملک کو نجات دلانے کے لیے قوم کی جو ہے وہ رہنمائی کریں۔ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے یقیناً وہ اچھی نہیں ہے، اور 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے جو سیاسی استحکام پاکستان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا، اور کچھ سیاسی جماعتیں اور رہنما جو ہیں وہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر کے پارلیمنٹ میں تو موجود ہیں، اور پارلیمانی پروسیس کے جو مراحل ہیں ان کو بھی ادا کر رہے ہیں، اپنی مراد بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیاسی عدم استحکام کو پیدا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی کوششیں بھی جاری ہیں، اور وہ اس بارے میں بھی جو ہے وہ اپنی سوچ کو، جو کہ قطعی طور پہ محب وطن سوچ نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ملک اس وقت معاشی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اور یہ سیاسی عدم استحکام اور یہ معاشی صورتحال جو ہے یہ اگر زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں تو یہ تقریباً پچھلے 5-6 سال سے 2017-18 میں ملک سیاسی طور پہ مستحکم تھا اور معاشی طور پہ ٹریک پہ تھا، اور قریب تھا کہ ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی مستحکم ہو جاتا اور معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو آج ہم بہت ہی بہتر صورتحال میں ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے 17-18 میں اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس میں عدلیہ کے کچھ لوگ بھی جو ہے وہ بہت بری طرح ملوث تھے، انہوں نے ایک پروجیکٹ جس کا نام عمران خان ہے اسے لانچ کیا، اور اسے لانچ کرنے اور کامیاب کرنے کے لیے سیاسی طور پہ مستحکم ملک کو غیر مستحکم کیا، اس وقت کی حکومت کو ڈی ٹریک اور ڈی ریل کیا، الیکشن کو رگ کیا، اور اس کے نتیجے میں ملک نہ صرف سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہوا
معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ غیر مستحکم ہو گیا۔ یہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی جو ہے وہ زبوں حالی ابھی تک جو ہے وہ ہنوز برقرار ہے۔ کوشش جو ہے وہ اس وقت کولیشن گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو سیاسی دلدل سے نکالا جائے، معاشی دلدل سے نکالا جائے اور سیاسی طور پہ جو ہے وہ عدم استحکام کو استحکام میں بدلا جائے۔ یہ کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، جو ملک اور قوم اور باقی تمام سیاسی رہنماؤں کی مشترکہ کوششوں سے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ تو آج کے اس مبارک دن کے حوالے سے دعا بھی ہے، اپیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اتنی فہم و فراست دے کہ ہم اپنے ملک کو سیاسی طور پہ بھی استحکام دیں اور معاشی طور پہ بھی استحکام دیں، تاکہ عام عوام کا بھلا ہو اور عام آدمی، عام پاکستانی جو ہے اس کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو۔ بہت شکریہ۔ 2008 کے بعد آپ ہمیشہ پارٹی لیڈرشپ کے قریب رہے ہیں، لیکن ابھی الیکشن کے بعد یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید آپ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں سیاسی طور پر، کوئی بڑی سیٹ پر بھی نظر نہیں آ رہی، بڑی میٹنگس میں بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ کوئی پارٹی اختلافات ہیں یا کوئی پارٹی پالیسی کا حصہ ہے؟ دیکھیں، جو الیکشن کے بعد جو میٹنگز ہوئی ہیں ان تمام میٹنگز میں میں شامل رہا ہوں، گو ان میٹنگز کو پبلک نہیں کیا گیا، اور کسی بھی جماعت میں کسی بھی صورتحال میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ نقطہ ہے نظر ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کو جو ہے وہ پوری طرح سے پیش کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں اگر آپ کسی گورنمنٹ آفس کی بات کر رہے ہیں تو پارٹی کا پنجاب میں جو ہے وہ صدارت کا ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، وہ میرے پاس ہے اور میں اسے نبھانے کی بھرپور کوشش بھی کر رہا ہوں۔ باقی جہاں تک گورنمنٹ پوزیشن ہے، اس میں ایک میرا نقطہ نظر ہے کہ کسی بھی الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے، پارلیمانی پارٹی کے ممبرز کو جو کہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، حکومتی ذمہ داریاں اور عہدے جو ہے وہ انہی کو وہ ملنے چاہیے اور ان کو پرفارم کرنا چاہیے۔ تو اس نقطہ نظر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی گورنمنٹ سے یا پارٹی سے کوئی دور ہونے والی بات ہے، ایک سوچ ہے، لیکن اس میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارٹی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ میری ایک اپنی سوچ ہے، کچھ دوستوں اور کی بھی یہ سوچ ہے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ پارٹی میٹنگز میں بات ہوتی رہتی ہے۔ اس بات کو کوئی لے کے اگر کوئی اندازہ لگائے تو وہ اندازہ جو ہے وہ اس کا غلط ثابت ہوگا۔ رام صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی کہ 2017 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بھی آج تک سیاسی استحکام نہیں آ سکا۔ آج جو حکومت کا اسٹرکچر کھڑا ہے، اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ہے، کیونکہ آزاد امیدوار جو سینیٹرز ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح سیاسی استحکام آ جائے گا جب تک اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوگا؟ کیسے استحکام آئے گا؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول تو خیر دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ ختم نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا رول رہتا ہے، لیکن اس رول میں جو ہے وہ آئین اور قانون اور جمہوری تقاضوں کے مطابق جیسے جیسے بہتری ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے جو ہے وہ جمہوری نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ 10-11 میں تھی وہ 17-18 میں نہیں تھی، جو 17-18 میں تھی وہ آج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یا میری اپنی ایک اسیسمنٹ کے مطابق، اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے، بھلے آپ اسے عدلیہ کی طرف دیکھیں یا دوسرے اداروں کی طرف جو ہے وہ آپ نظر دوڑائیں، اس وقت وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے یعنی کی پوزیشنز پہ ہیں،
وہ انتہائی دیانتدار، انڈیپینڈنٹ اور سیلف لیس لوگ ہیں. ان کے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جو اس وقت ہے وہ نہ تو 17-18 کے واقعات میں ملوث تھی، نہ وہ 10-11 کے واقعات میں ملوث تھی. وہ آج کے معاملات سے متعلق ضرور ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو. وہ ذاتی طور پہ کسی طرح سے بھی اقتدار پہ آنا چاہتے ہوں یا اقتدار کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا بھی اس وقت جو ہے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو. جہاں تک سیاسی استحکام ہے تو اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ سیاسی قیادت نے ادا کرنا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ پچھلے تقریباً 10 سال سے درپیش ہے، وہ سیاست میں ایسے عناصر کا وجود ہے کہ جو اپنی ذات کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ کسی اور کا وجود تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کا نعرہ ہی یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا. آپ مجھے بتائیں کہ کسی ملک میں اگر ایک سیاسی جماعت یہ موقف اختیار کر لے کہ اس نے باقی سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں کے ساتھ نہ گفتگو کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک افراتفری اور فتنہ کا شکار نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ پاکستان کو اس وقت دراصل جو سیاسی عدم استحکام کی بنیادی وجہ درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ یہ موقف اپنائے ہوئے ہے، اور اس جماعت میں بھی ایک ہی آدمی یہ موقف اپنائے ہوئے ہے. باقی وہ اپنی جماعت میں بھی جو ہے وہ کسی کی نہ رائے سنتا ہے، نہ کسی کی رائے مانتا ہے، اور اس کا ایک ہی موقف ہے کہ جناب میں جو ہے وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کروں گا، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کروں گا، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ جمہوری طریقہ کار کے مطابق چلوں گا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. سب کے علم میں ہے کہ اگر اس الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ کولیشن میں آ کے گورنمنٹ بنانا چاہتے تو شاید وہ ہم سے پہلے وہ گورنمنٹ بنا سکتے تھے. جس بڑی جماعت نے ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرشپ کی ہے اس سے پہلے انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا تھا، لیکن وہ تو اس بات کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے. تو ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ایک ایسی سیاسی جماعت یا ایک ایسی لیڈرشپ جو حکومت میں ہو تو اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے، اور اگر اپوزیشن میں ہو تو گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرے، اور کسی دونوں صورتوں میں کسی کے ساتھ نہ گفتگو کرے نہ کسی کے ساتھ مل بیٹھے، تو ایسی قوت کا جب تک سیاسی طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں وجود رہے گا تو وہ ملک جو ہے وہ افراتفری اور فتنے کا شکار رہے گا، جو کہ پاکستان بدقسمتی سے اس وقت ہے. جنرل صاحب، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو اپنی عدالتیں قائم کر لیں. کس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو ریلیف کی باتیں کی آپ نے، اس پر ان کا یہ بیان آیا ہے کہ اگر آپ ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو اپنی عدالتیں قائم کر لیں. آپ کی طرف اشارہ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو عدالتی نظام ملک میں موجود ہے، ہمیں اگر سزائیں ملیں تو انہی عدالتوں سے ملی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ریلیف ملا تو وہ بھی انہی عدالتوں سے ملا. تو آئین اور قانون کے مطابق جو عدالتیں قائم ہیں، جو سسٹم قائم ہے، اسی سے جو ہے وہ عمران خان کو یا جو بھی ہمارے مخالف ہیں یا جو بھی جن لوگوں کے بھی کیسز ہیں، اگر کسی کو سزا ملی ہے تو اسی سسٹم کے تحت ملی ہے، اور اگر کسی کی اپیل ایکسیپٹ ہونی ہے تو انہی عدالتوں سے ہونی ہے. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جب عدالتوں سے ریلیف ملے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ
ہماری فیور میں ہے، اگر ریلیف نہ ملے تو پھر ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں عدالتی سسٹم موجود ہے، بہرحال اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے بہتری کی طرف لے جانا بھی ہمارا فرض ہے، لیکن بہرحال اسی کے ساتھ ہی ہمیں آگے چلنا ہوگا۔ اچھا ران صاحب، پی ڈی ایم کے سابق سربراہ مولانا فضل الرحمان کو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور اس بار جو ہے ان کا جو محمود کاشف زئی پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ مل کے کولیشن ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ہی ہو جائے گی حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، اپوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو یا نہ ہو، حکومت وقت کو اپوزیشن کا جو ہے وہ احترام اور اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ معاملہ فہمی کرنی چاہیے۔ ہمارا تو ہمیشہ سیاسی نظریہ اور سوچ جو ہے وہ یہی رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود اچک زئی صاحب اور دوسرے جو نیشنل لیڈرشپ ہے، اختر مینگل صاحب ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، اے این پی کی قیادت ہے، ایم کیو ایم کی قیادت ہے، وہ سبھی جو ہے وہ ماضی قریب میں ہمارے بہت ہی جو ہے وہ ساتھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ تو ہماری اب بھی یہ کوشش ہوگی کہ اگر کسی بات کے اوپر ان کے ساتھ اختلاف ہے تو اس اختلاف کو بہتر انداز سے جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے، اور ان کے ساتھ ہمارے فاصلے جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہوں کہ وہ اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کھڑے ہوں۔ صاحب، محسن نقوی صاحب کو نیا عہدہ کون سا ملنے والا؟ محسن نقوی صاحب نیا عہدہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ ویسے محسن نقوی صاحب کا میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے وہ محاسبہ ہو گیا ہے، تو فیصل واڈا صاحب کی اب بات کر لیں۔ فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ آپ کے وزیر خزانہ اورنگزیب بھی تو ادھر سے آئے۔ بالکل، ان کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے۔ زیادہ مجبوری تھی کہ اس خاندان کو آپ کو ساتھ دینا؟ دیکھیں جی، یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے نا، کولیشن گورنمنٹ کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کچھ مجبوریوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور کچھ کا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے عوام سے یہ اپیل کی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی، ہم نے کوئی 2/3 میجورٹی کی بات نہیں کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ سمپل میجورٹی دی جائے تاکہ مسلم لیگ نون اپنی گورنمنٹ بنائے، اپنے لوگوں کی گورنمنٹ بنائے، اور اس کے بعد یہ بھی وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ ملک کو 2 سال کے اندر اس معاشی دلدل سے نکالیں گے، اور جب سمپل میجورٹی سے کوئی پارٹی حکومت بنائے گی تو ملک کو سیاسی استحکام نصیب ہو جائے گا۔ یہ ہماری اپیل بھی تھی، ہماری خواہش بھی تھی، ہم نے اس کے لیے جدوجہد بھی کی، لیکن عوام کے فیصلے کے سامنے سر خم تسلیم ہے۔ تو فیصلہ جو ہے وہ سپلٹ آیا ہے، تمام صوبوں کا مینڈیٹ علیحدہ علیحدہ ہے، پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، اور اس سپلٹ مینڈیٹ کے نتیجے میں کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق میں بنی ہے۔ تو کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری مجبوریاں اور بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، ان کے تحت ہی جو ہے وہ گورنمنٹ فارم ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اگر نہ رکھا جائے تو کولیشن گورنمنٹ کا جو ہے وہ پھر تھوڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان مجبوریوں کے ساتھ جو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، جو آپ لے جا رہے ہیں، تو کس طرح پھر نہیں، دیکھیں، ہم نے تو یہ بات 21 اکتوبر کی آپ سپیچ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی دیکھ لیں، اس کے بعد بھی انہوں نے 1-2 دفعہ الیکشن کمپین کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی کولیشن گورنمنٹ بنے گی، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے مناسب یا صحیح فیصلہ یہی ہوگا کہ ہمیں سمپل میجورٹی جو ہے وہ دی جائے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر جو نتائج ہیں وہ تو آخر پھر انہی کے ساتھ چلنا ہے نا آپ نے کوئی، کیونکہ اب اگر مسلم لیگ نون گورنمنٹ نہ بناتی تو پھر کیا ہوتا، کیونکہ دوسرا تو کوئی بنانے کو تیار نہیں تھا۔ پی ٹی آئی جس کے پاس سیکنڈ میجورٹی تھی، ان کے پاس کو 92 لوگ تھے،
تو وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے. اگر وہ بات کرنے کو تیار ہوتے تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کو تیار تھی اور بن جاتی ان کی گورنمنٹ.